لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا. ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا, اتنے پیسے تو لگا, اگر یہ چاند آ گیا تو میرے, ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے, چھاپ آ گیا تو تیرے. تو اس میں کیا ہے, جب وہ راضی ہے, سود میں کیا ہے جا رہا ہے, 1,00,000 روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا, اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں. مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا, مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں, بہت زیادہ, اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو, اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو, سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے احسانات ہیں. جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو, آپ کو یار میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارا دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو, وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ. میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ان کے لیے, مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے, اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے. وجہ کیا ہے, کنفیوز ہے, پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا. ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی, دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں, پچھلے تو ہوتے ہیں, اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم. تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں, ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے, ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے, اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ, اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا, تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی, تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے. تو وجہ کیا ہے بھائی, آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو, ہلکا لے رہے ہو. رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں. بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی تو ہے نا حدیث میں. تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی, میں ایک مثال دے رہا تھا نا, آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے, اور وہ بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں, آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا ہوں چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے, پوچھتا ہی نہیں ہے, ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں, کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے, میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے, مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا, کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے, تو اب میں کاروبار چلا نہیں, میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں, تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا, اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا, اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے, کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی, دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ, میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو, یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں, یہ بھی میں قیام طعام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں, یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے, پہلی بات وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی, اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب بیٹھ یہ کام کرتے ہو تم, وہ ٹھیک ہوں گے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے, وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات, اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے, وہ اعتماد بحال کر رہے ہیں تاکہ اور زیادہ دیں آپ, پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا, بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھ جائے تو کیا آ جا رہا ہے, تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے. تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو, اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے, جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے, وہ ماں باپ ہے. اچھا, جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا, اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟
ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا, ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا, بہت کچھ نواز دیا آپ نے, اب آپ اسے چھوٹا سا کام کہتے ہو, وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے, تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا, یہ اللیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے, حرام ہے, حرام ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں, اللیگل نہیں ہے, یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے, یہ لیگل ہے, اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے, اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں, کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں, سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ, اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ, تو کوئی کیس نہیں بنتا, پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا, یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا, تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا, تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور, قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی, اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا, وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی, جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے, تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دی ہے بچپن میں تمہیں, تو دنیا کچھ نہیں کہے گی, میں نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں, لہذا اللہ کے احکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. حکم میں چھٹی ہوتی ہے, آپ آفس جاتے ہیں, ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں, درمیان میں اور بھی چھٹیاں آتی ہیں. قائد اعظم ڈے آ گیا, علامہ اقبال ڈے آ گیا, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا دن آ گیا, بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک کے لیے. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے, پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز ایک مشکل کام ہے. یعنی اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں, بیان سنیں, ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے نا. آپ بھی پرسوں عشاء میں شارٹ تھے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کریں؟ بھئی خوف کیسے پیدا کریں؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے, تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. یہ مائک کی آواز کو بہت دور کر دیا. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں, اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج.
ہر پریشانی کا بھی یہی علاج، ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج، ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج۔ وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے، اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے، بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس، ہر بیماری کا ایک ہی چورن۔ وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں، لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، اور یہ زبردست دوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ مصیبتن میں تنوین ہے، تنوین۔ اگر یہ ہوتا نا المصیبہ، اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں۔ خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے مصیبتن، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی قسم کی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی خطرناک، بچے نافرمان ہو گئے، ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے، ایک ہی دوا ہے، کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لیں نا، اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہاں جا کے اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے، تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں، اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں۔ آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا، بھائی مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ہے، ترقی سے روک رہا ہے۔ جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ختم۔ اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں، ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا، بھائی کتنا کیا ہو گیا؟ تو طوطا یاد آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ایک بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا، وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا، ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا۔ اس کو زیادہ چھیڑو نا، تنگ کرو طوطے کو، آواز مارتا تھا کیا ہوا۔ تو اگر کوئی پیسہ آ کے کوئی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بولنا ہے کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے، تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم، بڈھا ہو جائے گا، ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں۔ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی ٹائم دیکھو ایسا، اب یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے۔ تو ہیرو کا یہ حال ہے، تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں۔ 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل۔ صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت، کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب
سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں، اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کا انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے اب کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے، جا کے اٹھ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی، اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں، ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف، ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں، تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، کہیں بھی پکڑا جائے گا۔ اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے، وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا، اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز، ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے، تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو، سمجھ رہے ہو نا؟ نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا۔ تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے، باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا، جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان، باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ
اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا وہ اذان کی وجہ سے کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے بولو نا کافی ہے بس بتا دیا بھائی سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا 4 بجے جانے کا ٹائم تھا 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے چھوڑو اس کو یار بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتہ ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے عزت بھی ملے گی ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتہ ہے یار سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا کب فرض ہوئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو ترغیب دیں وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے سن لیا ان لوگوں نے کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا
جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو. اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو